واصحابہ بارک وسلم صلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرت فیاض المسلمین کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ قمر الدین قمر طلعت پھلواری قدس العزیز، اور صاحبزادے ہیں حضرت مولانا سید شاہ محمد نظام الدین قادری پھلواری قدس العزیز، حضرت مولانا محمد حافظ شہاب الدین پھلواری قدس العزیز، اور حضرت حاج مولانا سید شاہ محمد محی الدین قادری قدس العزیز، یہ آپ کے صاحبزادگان ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ حضرت پیر مجید بنارس کی سرزمین میں گئے، اور میں نے آپ سے کہا کہ منقبت کے بہت سے اشعار پڑھانے تھے، لیکن دو شعر آپ سماعت کر لیں۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں، بے شک حق ہے۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، مگر بیعت نہیں ملی۔ امام علی مقام کا سر تو پا لیا لیکن بیعت نہیں ملی۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتا ہے، طارق کبھی وجو میں قدم لیتا ہے، کبھی خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتا ہے۔ یزید ہر دور میں رہا ہے اور وہ پیچھے رہا ہے اہل بیت کے۔ کربلا کی سرزمین میں امام علی مقام نے جو پیغام دیا ہے، اور شاعر نے جو شعر کہا ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، کہ ہم لوگ کربلا میں لڑتے چلے گئے، قافلے حسین کو پورے خاندان کو شہید کر دیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ امام علی مقام کا سر مل گیا لیکن امام علی مقام نے بیعت نہیں دی ہے، کیونکہ یزید حق پر نہیں تھا۔ خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ پھلواری شریف کی اکابرین کو آپ کو سمجھنا ہوگا، تو کربلا کی سرزمین کو سامنے رکھ کر کے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی فیاض المسلمین کو جب انگریز نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، لیکن جب انگریز ظلم کرنے لگا تو میرے حضرت نے کہا کہ تمہارے خطاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جب قوم پر ظلم ہوگا تو فیاض المسلمین کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں تم اپنا شمس العلماء کا خطاب واپس لے لو، اس خطاب کی مجھے ضرورت۔ خانقاہ مجیبیہ نے ہر دور میں حکمرانی کی ہے لیکن کبھی ٹیبل نہیں لگایا ہے، ٹائٹل نہیں لگایا ہے۔ آپ سرف ایکسل دیکھ لیں اور نیرما سرف دیکھ لیں، جو کمزور ہوتا ہے، مال کمزور ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹائٹ ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا ملک کا پردھان منتری دیکھ لو، پوری دنیا ایک طرف چلا کے یہ کہتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ہی نمرودے ہیں، ہم ہی جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے، وہی کہتا ہے ٹھیکیداری لے لیا ہے کہ جنت کے مالک ہم ہیں، پوری ذمہ داری لے لیا ہے، نئے مالک ہو سکتے ہو، کل میدان قیامت میں پتہ چلے گا۔ آج تم نام ہی صحیح میں دینے کی دولت والے، کل یہی لوگ محشر میں سالار۔ تم آج دنیا میں ہیج کر سکتے ہو، آج مٹانا چاہتے ہو مٹا سکتے ہو، ظاہری طور پر تم نے مٹا دیا ہے، جس طرح ظاہری طور پر کربلا میں امام علی مقام کو لوگوں کی نگاہ میں کیا، لیکن میرا امام بلند ہو گیا، بلندیوں میں چڑھ کے بھی امام بولتا رہا، جہاں گیا وہاں بولا، جس جگہ کے سر مبارک نے امام علی مقام نے کلمہ پڑھایا ہے، پیغام دیا ہے کہ حسین کبھی مرتا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے علی کے گھرانے میں کبھی جاہل کسی اور گھرانے میں جاہل پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت پیر مجید کے پوتے پیدا ہوتے ہیں، کالا پیدا ہو گیا۔ حضرت شیخ العالمین اپنے صاحبزادے کو لے کر جاتے ہیں مزار اقدس میں، فرمایا کہ ہم کو اس لڑکے کو کالا لڑکا پسند نہیں ہے، رکھ کر کے چلے آئے۔ حضرت پیر مجید نے فرمایا کہ جاؤ لے کے چلا جاؤ، اب تیرے خاندان میں تو کالا کیا کیلا بھی پیدا نہیں ہوگا، کسی اور خاندان میں کیلا پیدا ہو سکتا ہے۔ اہل بیت سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا ہے، جس کی ذمہ داری کربلا والوں نے لے لی ہے، اس خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ پھلواری شریف کو ابھی آپ نے سنا۔ چھٹی 7ویں صدی کے مجدد حضرت سیدنا مقبول اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرِ العزیز نے خلافت دی۔ کب 300 ساڑھے 300 سال کے بعد حضرت کو عالم برزخ میں پیر مجید کا انتظار تھا، ورنہ دنیا میں کتنے اللہ والے آئے اور چلے گئے،
لیکن کسی کو خلافت سپرد نہیں فرمائی، اس لیے ہر مجیبی بھی ہے تو ارشدی، اور چلنا ہے تو چلو سلسلے جونپور میں چلو، سلسلے رشیدیہ کے ہمارے گہرے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اس خاندان میں صاحب سجادہ ہمارے حضرت فیاض المسلمین کی لکھی ہوئی درود کی کتاب سلام المرید المراد کی وہاں تلاوت ہوتی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں مولانا عبدالسلام کھلن جونپوری، حضرت عبدالقدوس جونپوری، ان سے رشتے ہیں، حضرت شاہ قمر جونپوری قدس العزیز جو خانقاہ مجیبیہ بلواری شریف میں پہنچے، حضرت سے ملاقات فرمائی، فرمایا کہ کرشیان میں دعوت ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت پیر مجیب نے فرمایا کہ جب کرشیان سے واپسی ہو تو خانقاہ حاضری دے کے جائیے گا۔ اتنی محبت تھی، دوستی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ حضرت کا وصال اختلاف روایت ہے، کرشیان میں ہوا، کسی نے کہا اس وقت بھاگلپور میں یہاں اسٹیمر چلا کرتا تھا کہڑا گوڑا اسٹیشن میں، وہاں حضرت کا وصال ہوا۔ حضرت کے وصیت نامے میں حضرت مولانا شاہ قمر جونپوری قدس العزیز نے وصیت نامے میں لکھا کہ میرے جنازے کو میں خانقاہ مجیبیہ بلواری شریف میں صاحب سجادہ پیر مجیب سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس لیے میرے جنازے کو خانقاہ مجیبیہ لے جایا جائے گا حضرت کے وصیت کے مطابق۔ اور جب آئے تھے، ایک روایت میں تذکرہ مشائخ رشیدیہ میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ آئے تھے تو خانقاہ میں کوئی صاحب تھے جن پر فیض آنا بند ہو گیا تھا۔ خانقاہ مجیبیہ پہنچے تھے، صاحب کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو حضرت سے فرمایا گیا تھا کہ ان کا جو ہے فیض جو ہے کہا کہ کسی کو دیکھا جائے گا۔ لیکن جب جنازہ حضرت شاہ قمر جونپوری کا خانقاہ کے گیٹ میں داخل ہوا، حضرت پیر مجیب تشریف لائے، حضرت شاہ قمر جونپوری اپنے جنازہ سے اپنے ہاتھ کو باہر کرتے ہیں، حضرت پیر مجیب سے مصافحہ فرماتے ہیں کہ حضرت وعدہ تھا، اس وعدے کو نبھا کرنے کے لیے ہمارا رشتہ اس خاندان سے ہے، ہمارے سلسلے کا رشتہ اس خاندان سے ہے کہ جہاں وعدے کو وفا کیا جاتا ہے۔ علی مرتضیٰ نے نبی سے وعدہ کر لیا ہے، نبی سے رشتے کے لیے کہا ہے، علی مرتضیٰ نے وعدہ کیا یا رسول اللہ یہ علی ہر وقت ساتھ دے گا، اور ایسا ساتھ دیا ہے، ایسا ساتھ دیا ہے کہ کربلا کی سرزمین کا پورے دنیا کو ساتھ نبی کے نام پر اپنے نانا کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ شاہ قمر جونپوری نے فرمایا، وہ بزرگ وہاں موجود تھے، فرمایا کہ حضرت اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ فیض جاری ہو جائے گا، حضرت کی نگاہ ہوتی ہے، فوراً فیض کھل جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ رشتے ہیں، بزرگوں نے کبھی رشتے کو توڑا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جوڑ کے رکھا ہے اور ہمیشہ جوڑ کے رکھا ہے۔ حضرت مخدوم شب جہانگیر سمنانی ہو، ہمارے خانقاہ میں کسی بات کو چھپایا نہیں جاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت پیر مجیب کے اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ تہجد کے وقت صبح صادق میں، اور اس وقت حضرت پیر مجیب پٹنہ سٹی میں حضرت حویلی جو ہے وجوہ الدین کی حویلی میں جب فرما کے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیا۔ ابھی جو ہے ایک کتاب نکلی ہے تذکرۃ المجددین، حیرت کی بات ہے اس کتاب لکھنے والے کو حضرت مخدوم سمنا کا نام مجدد میں ہی دیا ہے، آئیے پونے سب کو مجدد بنا دیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، آپ اس کو مجدد نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ وہ مخدوم سمنا جس نے سخت خلافت سب کو چھوڑ کر کے ہندوستان کا سفر کیا ہے، وہ مخدوم سمنا جس نے حضرت مخدوم بہاری کے جنازے کی نماز فرمایا، وصیت کر کے گئے تھے تو آئے گا اسی سے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے۔ جنازے کی نماز حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں۔ فرمانے کے بعد ایک حضرت کا ایک تاج تھا، حضرت نے فرمایا تھا جو وہ تاج میرے میت کے ساتھ مجھے اندر دفن کر دیا جائے گا، لیکن لوگوں نے نہیں رکھا، تو حضرت کا ہاتھ باہر آ گیا، حضرت مخدوم بہاری کا ہاتھ باہر آ گیا۔ حضرت مخدوم بہاری کا ہاتھ جب بڑھایا تو مخدوم سمنا نے فرمایا کہ حضرت کچھ مانگ رہے ہیں، یہ لوگ جھگڑ رہے تھے کہ یہ تاج ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب مزار کے پاس چلو، اگر وہ لے لیں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ لے لیا، تاج بھی رکھا گیا، حضرت تاج لے کر کے اندر اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے، لے لیا۔ اب ایک خرقہ رہ گیا تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ جو سمنان سے آئے گا، جو جنازے کی نماز پڑھائے گا اس کو دے دینا، لیکن ان لوگوں نے چھپا دیا اس خرقے کو۔ وہاں کے لوگوں نے
حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے تو کچھ مجھے دیا تھا. کہا کہ ہاں ایک خرقہ ہے. تو کہا کہ دے دو. کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے. کہا کہ نہیں ایسے کام نہیں چلے گا. حضرت کے مزار پر چلو وہاں رکھ دو. جس کے ہاتھ سے اٹھے گا خرقہ وہ لے لے گا. آپ کے ہاتھ سے اٹھے گا آپ لے لو گے. ہمارے ہاتھ سے اٹھے گا تو اہل خاندان میں سے جو خانقاہ میں موجود تھے بہار شریف میں کسی کے ہاتھ سے نہیں اٹھا. حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنا ہاتھ ڈالا تو نکل گیا. ہاتھ سے مل گیا خرقہ. آپ جونپور چلے سلسلے رشیدیہ کے بانی حضرت مولانا شاہ عبد الرشید جونپوری قدس سر مناظر ہیں. حضرت کا جب وصال ہو گیا حضرت مولانا رسول اللہ بنارس کے حیات سے تھے. حضرت پیر مجیب سے فرمایا کہ چلو جونپور چلتے ہیں رشید آباد. حضرت مولانا عبد الرشید دیوان جی کے مزار پر حاضری دی. چلے جب رشید آباد اسٹیشن میں جونپور اسٹیشن میں اترے ابھی مزار شریف 2-4 کلومیٹر دور ہے. لوگ تو مانیں گے نہیں. حضرت مولانا عبد الرشید دیوان جی قدس العزیز قبر شریف سے اسٹیشن مولانا کو لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت کا وصال ہو گیا ہے. یہ تھے محبت یہ رشتے تھے. اس رشتے کو ان لوگوں نے ہمیشہ نبھایا ہے. آخری بات کہا کہ صلاۃ و سلام ہوگا حضرت فیاض المسلمین قدس العزیز کی ذات بابرکت سے. حضرت نے باقیات الصالحات ضرور کی ایک عظیم کتاب لکھی ہے جو بھی زبان پر ہے. الحمدللہ حضور حضرت مولانا سید شاہ محمد عبد اللہ قادری دامت برکات بلالیہ والقدسیہ کے ساتھ عمرہ کے سفر میں گئے تو مسجد نبوی میں ہم نے فرمایا کہ حضور باقیات الصالحات کی جو ہے تلاوت آپ سماعت کر لیتے اجازت مل جاتی تو اچھا ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ کرو 5-6 دن ہے 1-2 حزب آج پڑھ لو گے کل پڑھ لو گے. تو کبھی روزی نبی کے ادھر سے پڑھائے کبھی ادھر لے کے گئے کبھی ادھر لے کے گئے. ایک حزب میں فرمایا کہ جب بھی تلاوت کرو گے تو اس گنہگار کو بھی یاد رکھنا. وہاں سے آئے آنے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد پھر ہم قصید غوثیہ کی اجازت لینے کے لیے گئے تو حضرت فرمایا کہ خالی وظیفے کی اجازت دو گے یا پڑھتے رہو. کیونکہ باقی تو سالے کی اجازت تو لے کے آئے کہ کسی دن پڑھ رہے کسی دن چھوٹ جاتا. تو ہم نے سمجھا کہ نہیں ہاں سب بھی ہو گئی کہ خبر رکھ رہا ہے کہ پڑھنا ہے تاکہ صرف وظیفے کی اجازت لو گے نا تلاوت بھی کرو گے. یہاں تک کہ ایک شخص کو کہا کہ دیکھو کہ مرمین جو خانقاہ میں آتا ہے تو کمرے میں کیا کیا کرتا ہے. اس نے یہ رپورٹ دیا کہ نہیں وہ آتا ہے ایک بستہ بھی لے کے آتا ہے پرانی کتاب ہے اس کی تلاوت کرتا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا عبد الرشید دیوان جی حضرت فیاض مسلم قدس العزیز نے صلاۃ اللہ الجلیل ایک درود کی اور کتاب لکھی. درود پر بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی ہے. وسیلہ اللہ شریف ہے. معلوم ہے کہ جس نے لکھی ہے ان کو صاحب کتاب کو رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ کو خالد ہو گیا تھا. اور اردہ کے معنی چادر کیا تھا اس چادر کو اڑائے گا تو خالد دور ہو گیا. اور دلائل الخیرات کے مصنف ہیں حضرت علامہ حسن جزولی جن کا مزار مراکش میں ہے جن کو وصال کے 70 سال کے بعد آپ کے جسد اقدس کو باہر نکالا. آپ سوچ سکتے ہیں 70 سال کے بعد حضرت علامہ حسن جزولی رحمت اللہ علیہ کے جسم شریف کو قبر شریف سے باہر کیا گیا. تو تاریخ میں آیا ہے کہ یوں انگلی ڈالی جاتی تھی تو خون یہاں سے وہاں ہوتا تھا. دلائل الخیرات لکھے ہیں. اور حضرت کو پھر نبی کریم کی زیارت بھی ہوئی. تیسرے شخص حضرت فیاض المسلمین ہیں. انہوں نے جب باقیات الصالحات لکھی سلام المنیر لکھی تیسری کتاب صلاۃ اللہ الجلیل اپنے اس میں لکھے ہیں کہ جب صلاۃ اللہ الجلیل لکھ کر مکمل ہو گیا تو الحمدللہ اس فقیر کو بھی نبی کی زیارت. اب وہ فقیر نبی کی زیارت کر لے اس کو کہتے کہ یہ دیوبندی ہے جنت جنت کے لیے جہنم. یہ تو کوئی باتیں نہیں ہے. یہ آپ نے بھی سنا کہ فلاں کام کیا اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے. سرٹیفکیٹ لینے کے لیے دوسری جگہ جانا ہوگا تبھی سرٹیفکیٹ ملے گی. اور حضرت مخدوم جاری فرماتے ہیں ایک درگیر محکم گیر ایک دروازے کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ دیکھو کہ ہمارا پیر مرشد کیا ہے. ہمارے علاقے میں ایک عورت کو کسی پیر صاحب نے کہا کہ مرید ہو جاؤ. کہا کہ میں تو مرید ہو گئی خانقاہ سے پھلواری شریف سے پوجا کہاں پھلواری شریف سے. تو کہا کہ نہیں توڑ لو. ایک مرتبہ ہو گیا توڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں. اس رشتے کو آسان سمجھا ہے کہ توڑ دیا کہ یہ بانس ہے کہ بانس کو تھوڑا توڑ دیا. یہ رشتے کو ہم نے عہد کر لیا ہے کہ یہ میرا رشتہ نبی سے. ایک مجذوب کا واقعہ ہے کہ ہم جاتے تھے دکان میں جا کے کہتے سامان جلدی سے دو.
تو دکاندار اس سے مخاطب نہیں ہوتا تھا ہی نہیں۔ ایک دن گیا کہ سامان اگر جلدی نہیں دیا تو پھر ڈھونڈتی ابھی الٹ کے پھینک دوں گا۔ تو وہاں ایک صاحب دل بیٹھے تھے، اس نے دکاندار سے کہا میاں اس کے سامان دے دو۔ خدا کہ آپ کو کیا ادھر ادھر گاہک کو دیکھا کہ جلدی سامان دے۔ وہ اہل دل نے کہا کہ وہ تو کہا کہ تمہاری روٹی الٹ دوں گا۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر کو دیکھا تو وہ خالی تھا میدان، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے پیر صاحب کو دیکھا تو پیر صاحب بھی خالی تھا۔ پھر اس کے دادا پیر کو دیکھا، اس کا باپ دادا پیر تیار تھا تیری گنٹی کو الٹنے کے لیے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ ارے اس کے اندر پیر نہیں تھا، تو اوپر سے سلسلہ بار اوپر سے پھیل جاری ہوتا ہے۔ جس کو شاعر کہتا ہے نقشے بتاں مٹایا دکھایا جمال حق، نقشے بتاں مٹایا دکھایا جمال حق، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا۔ مرشد جسے چاہے نواز دے، تو بڑے گھرانے کا لال ہے، تیری ایک نگاہ کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ہجوم عاشقاں دیکھا تو ہوا یہ محسوس، ہجوم عاشقاں دیکھا تو ہوا یہ محسوس، گرے ہیں جھوم کے میخار جیسے کوثر پر، تو ہمارا رشتہ نبی دو عالم سے الحمدللہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ ابا حضور والد گرامی قدوہ سیمانچل مولانا عبدالقیوم قادری مجیبی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے فرماتے تھے کہ خانقاہ میں پہنچنا تو ہم جو تھوڑا سا ادھر ادھر کتاب کر کے بولتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، تو کہہ کے وہاں کے چھوٹے بھی بزرگوں کے بارے میں کبھی مت بولنا، وہ بابو نہیں ہے بابا ہیں، ان کو بہت اختیار ہے، اہل بیت سے ان کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم کے مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اور اس مبارک کی زیارت کرنے میں وہاں کے تمام باغبان دولہا کے طرح سجتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، نبی کی مبارک کی زیارت کے لیے سب سے آگے نبی کو رکھا ہے۔ حضرت عمدۃ المتوکلین سے شاہ ہلال احمد قادری قدس العزیز فرماتے تھے، انہوں نے خطاب میں کہا تھا کہ مولانا عبدالقیوم وہ ہے جو بیٹھ کر کے جب دلائل الخیرات پڑھتے ہیں نیند آ جاتی تھی تو وہ کھڑے ہو کر کے دلائل الخیرات پڑھتے تھے، واقعات الصالحات کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کی درد دل کی دوا بیچتے تھے۔ لوگ فتویٰ ضرور دیتے تھے لیکن فتویٰ دینے والے بھی اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں، اس کی چوکھٹ پہ حاضر کیا کرتے تھے۔ اس نے کبھی بھی دنیا کو آگے نہیں رکھا، ہمیشہ دنیا پیچھے ان کی رہی، دین آگے رہا، سب کچھ رہا۔ ہم نے ایک موقع سے ان ابا حضور سے کہا کہ آپ جو ہے فلاں جگہ بھائی صاحب کے لیے رشتہ ڈالے، لیکن آپ کے پاس تو پیسہ ہے نہیں، تو آپ کا رشتہ ہوا نہیں، آپ توکل اللہ کر کے کیا کیا؟ تو ہم سے کہنے لگے، مسکرائے، فرمایا کہ ابھی تو نہیں، کچھ دن کے بعد تم کو جواب تم کو ہم دیں گے۔ لیکن دیکھیے کچھ دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس لڑکی سے رشتہ ہونے سے تو پھر تو ہم کو عبداللہ کو دوبارہ شادی دلانا پڑتا، وہ لڑکی تو مر گئی۔ اور تم کہتے تھے کہ آپ کا توکل کیا کیا؟ توکل یہی کیا کہ ہم کو بچا لیا، اب ہم کو دوبارہ نہیں شادی دلانا پڑا، ہم دوسری جگہ جا کے کرائے۔ یہ ہم لوگ ظاہر دیکھتے ہیں اور اللہ والے باطن کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں دوستو، ہم لوگ اس سے فیاض المسلمین میں آئے ہیں، ہمارے لوگوں نے کافی وصولی کی ہے، لیکن جو حضرات نہیں دیے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہاں لا کر کے حضرت فیاض المسلمین کے عرس میں آپ شرکت فرما لیں تاکہ آپ کی شرکت ہو جائے۔ گھر سے تو آپ چل کر کے آئے ہیں، آپ کا نام تو رجسٹر میں ہو گیا، ہمارے استاد گرامی نے فرمایا کہ آپ وہاں کرسی میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ جائیں، یعنی اس شامیانے میں تمام طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ کا چہرہ، آپ کا ہمارے جاؤ بھائی نے 100 روپے سے خدمت کی، نام نہیں آپ آگے یہاں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ دینے والے کے دل کو دیکھتا ہے، نام سے آپ کیا کریں گے؟ کل میدان قیامت میں یہ 1 روپے 2 روپے 4 روپے جو بھی دیں گے یہ آپ کو کام آ جائے گا۔ کے ڈالنے رومال ڈالا گیا ہے، انشاءاللہ سلام ہوگا، اس کے بعد عشاء کے آداب ہوگی، فوراً کھل ہوگا، پھر لنگر کی تقسیم ہوگی، سبھی لوگ تبرک جو ہے آپ آگے جائیں گے، جو بھی بنا